السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم کرتے ہیں چینل اسلامک واقعات پر۔ بیان آپ کے لے کر حاضر ہیں قاری حنیف ملتانی صاحب کا۔ عنوان ہے حضرت ابوبکر صدیق کی حکومت اور ایک بوڑھی عورت کا واقعہ، صدیق اکبر اور حضرت عمر کا مقابلہ عبادت میں۔ خوبصورت انداز کے ساتھ قاری حنیف ملتانی صاحب نے بیان فرمایا۔ اگر آپ کو بیان پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ آپ کو لے چلتے ہیں بیان کی جانب۔ صدیق اکبر کی خلافت ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر فاروق فرماتے ہیں میرا جی چاہا کہ اب تو خلافت کے بوجھ میں پھنس گیا صدیق، اب تو قوم کا کام اتنا گلے میں پڑ گیا کہ اب کہاں فرصت ملے گی، میں اب نیکیاں زیادہ کماؤں گا۔ مدینے میں ایک بڑھیا بیوہ محتاج، آنکھوں سے محتاج رہتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے بعد اس کے دروازے پہ گئے، مائی برتن لا، پانی بھر کے لا دوں۔ اندر سے جواب ملا، جزاک اللہ، اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ پوچھنے آیا تیرے سے پہلے اور کوئی سارا ہی کام کر کے چلا گیا، میرا کھانا بھی پکایا، مجھے کھلا بھی گیا، برتن بھی صاف کر گیا، جھاڑو بھی لگا گیا، میرے کپڑے بھی دھو گیا، سب کچھ کر کے چلا گیا۔ آج کون کرے گا؟ دل تو تمہارا بھی کرتا ہے کہ فاروق والی نیکیاں کچھ ہم بھی لے لیں، صدیق والی عظمت کچھ ہمیں بھی مل جائے، پر پہلے منہ تو بناؤ، وہ شکل تو پیدا کرو، وہ عظمت تو پیدا کرو جو انہوں نے کی تھی۔ کون ہے تم میں سے آج جو کسی محتاج کے دروازے پہ جا کے پوچھتا ہو میرے لائق کوئی کام ہو تو بتاؤ بھائی، میں بغیر پیسوں کے کر دوں گا۔ اگر کوئی بیمار بھی پڑ جائے، اچانک بیمار ہو جائے، تو اس کا ہی کوئی لواحق، گھر کا آدمی کوئی دوڑے تو دوڑے، برابر میں سے مجال ہے کوئی اسپتال تک لے جانے میں، ڈاکٹر کو لانے میں، کون امداد کرے؟ اور اس کا نتیجہ سامنے ہے، جب میں کسی کی نہیں کرتا تو میری کون کرے؟ کوئی بھی نہیں۔ آج تو جنازے بھی اس طرح گزرتے ہیں جیسے ہندوؤں کی ارتھیاں نہیں گزرتی تھی، دو دو چار چار آدمی لے کے جاتے تھے۔ کون آئے جنازے پہ؟ تم کسی کے جنازے پہ جاؤ تو تمہارے یہاں کوئی آئے؟ اور جو بھی آتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ بخاری شریف میں روایت، من اتبع الجنازہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے کسی کا جنازہ پڑھے، ایمان یقین کے ساتھ جنازہ پڑھے، ثواب کی نیت سے پڑھے، وسیب کی نیت نہ ہو، برادری کی نیت نہ ہو، خاندانی لحاظ نہ ہو، قرابت داری کا کوئی لحاظ نہ ہو، کوئی دیکھے یا نہیں دیکھے، کوئی آئے یا نہ آئے، کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھے۔ کالی کملی والے نے اعلان کر دیا، میں ضامن ہوں، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ سارے گناہ معاف کر دیں، سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جب مسلمان کا جنازہ بغیر لالچ کے، بغیر طمع کے، بغیر کسی اور وجہ کے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نیت سے جنازہ پڑھے کہ یہ اللہ کے بندے کا جنازہ ہے۔ بے شک بے شک، سبحان۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ یارو میرے سے پہلے کون آ گیا؟ کون آ گیا؟ بڑھیا کا سارا کام جو کر کے گیا وہ کس وقت آیا ہوگا؟ کھانا بھی پکایا، کھلایا، برتن صاف کرے۔ دوسرے دن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فجر سے پہلے گئے، لا بوڑھی مائی برتن دے، پانی بھر کے لا دوں، اور کوئی سودا سامان ہو مجھے بتلا میں لا کے دوں۔ اندر سے آواز آتی ہے، جزاک اللہ، تجھ سے پہلے کوئی اور میرا سارا ہی کام کاج کر کے چلا گیا، سارا ہی کام کاج کر کے چلا گیا، سبحان اللہ۔ ہم نے کہا کون ہوگا؟ تیسرے دن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سے پہلے پہنچے فجر کی، تو دیکھتے کیا ہیں، کندھے پہ پانی کا مٹکا بھرا ہوا ایک آدمی اندر لے کے داخل ہوا۔ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ چلو موقع تو آج بھی گیا، پر پتہ تو چلے گا یہ ہے کون، پتہ تو چلے گا جی ہے کون، اللہ، پتہ تو چلے گا یہ کون ہے۔ دروازے پہ بیٹھ گئے، سارا کام نمٹانے کے بعد جب باہر نکلے
تو فاروق اعظم نے پلہ پکڑ لیا اور کہنے لگا 3 دن ہو گئے مجھے خراب ہوتے ہوئے، اللہ کے بندے بتا تو صحیح کون ہے؟ فرمایا اے عمر یار جانے دے، میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق ہوں۔ سبحان تیرا اور بھائی جس وقت کی میں یہ تمہیں بات سنا رہا ہوں اس وقت صدیق اکبر بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، صدیق اکبر تھے، اور تقریباً 92 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی تھی۔ 92 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی، بادشاہ ہو کر کے محتاج غریب کی خبر کرتے تھے، امداد کرتے تھے۔ اور آج اصل میں تو اللہ میاں تمہیں کچھ دے ہی کیوں؟ اور اگر کسی کو کوئی تھوڑا بہت نوکری ملازمت مل گئی، پتلون والا آیا تو سیدھا گھس گیا، کوئی دھوتی والا آیا تو وہ چپڑاسی کہتا ہے ہوئے کی ہے صاحب ڈالتا میں چل پڑے، تیرے واسطے صاحب بیٹھے ہیں، باہر نکل۔ غریب آدمی دیکھ کر سپاہی بھی، چپڑاسی بھی، چل پھرسی بھی سارے پیچھے پڑ جاتے ہیں، پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ سادے کپڑوں والا دیکھا اور پھر قانون حرکت میں آ جاتا ہے، اور اگر انگریز کا لباس ہو، گلے میں پھانسی لٹکی ہوئی ہو، سر پہ ٹوکرا ہو اور پتلون پہن رکھی ہو، پھر گرم 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 سیدھا پہنچتا ہے، سیدھا پہنچتے ہیں۔ پھر چپڑاسی کی بھی آنکھیں مٹ جاتی ہیں، اردلی بھی اندھا ہو جاتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ انہوں نے کہا کوئی نہ کوئی صاحب کے ملنے والا آدمی ہے، خود جو صاحب ہے یہ جانے والا۔ میں جس وقت کی بات عرض کر رہا ہوں صدیق اکبر حکمران تھے، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، پیغمبر کے سسر تھے، عائشہ صدیقہ کے ابا تھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے۔ مدینہ منورہ میں یہ بات ہوئی، یہ بات ہوئی مدینہ منورہ میں۔ اللہ اور سنو، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بادشاہت اور خلافت اور امارت آئی، مدینے کی گلی میں ایک آدمی نے آواز لگائی، حل اجیر ہے کوئی مزدور؟ کوئی مزدور ہے؟ وقت کا بادشاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے، ہاں حاضر ہوں۔ مزدور آ گیا، اللہ اکبر، پوچھا کیا کام ہے؟ کہتا میری بکری مر گئی ہے، اسے اٹھا کر شہر سے باہر پھینکنا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، صحابہ گواہ ہیں، مسلمان گواہ ہیں، علماء گواہ ہیں، امیر المؤمنین ہوتے ہوئے صدیق اکبر نے مردہ بکری کندھے پہ اٹھا رکھی ہے اور 4 آنے مزدوری کے لیے باہر پھینکنے چلا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بادشاہ ہو تو ایسا، کون ایسا کرے گا؟ حکمران ہو تو ایسا ہو۔ اللہ ہم سارے جنتی بنے پھرتے ہیں، کبھی اپنے حالات پہ تو نظر ڈالا کرو، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، ارے رات بھی ہے دن بھی ہے، کبھی اکیلے بھی ہوتے ہوگے، کبھی تو نظر مارو۔ وقت کا خلیفہ، وقت کا بادشاہ، ایک 54 مزدوری کے لیے مردار بکری پھینکنے باہر جاتا ہے، اس لیے کہ میری روٹی حلال کی ہو، میرا کھانا حلال کا ہو۔ بے شک۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، سبحان اللہ۔ وہ کھانا لایا کہیں سے، تو ہر دن تو پوچھ لیا کرتے تھے کہ تو کہاں سے لایا۔ 3 دن کی بھوک نے اتنا بےتاب کر دیا تھا، اتنا تنگ کر دیا تھا کہ وہ کھانا لایا، 2 لقمے کھا لیے اور پھر پوچھا کہاں سے لایا تھا بھائی، کیسے کمایا تھا؟ وہ کہنے لگا مجھے ایک دم آتا ہے، میں کسی کو بچھو لڑ گیا تھا، میں نے وہ دم کیا تھا، ایک قوم ہے اسے خیر آ گئی تھی، اب میں وہاں سے جو گزرا ان کے یہاں کوئی شادی تھی تو انہوں نے مجھے بلایا، کھانا بھی کھلایا اور یہ ساتھ بھی دے دیا۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، حلق میں انگلی ڈال رہے ہیں، الٹی کروں، یہ لقمے باہر نکالوں۔ کسی نے کہا کہ اگر الٹی کرنی، بڑا 3 دن کے فاقے میں 2 لقمے اندر گئے، الٹی کیسے آئے؟ کسی نے مشورہ دیا کہ 2-3 پانی کے پیالے پیو، پھر انگلی مارو، پھر حلق میں سے نکلیں گے۔ چنانچہ کئی پیالے پی کر الٹی کی، انگلی مار مار کے، جب تک وہ لقمے نکال لی دیے صدیق کو چین نہ آئے۔ صدیق کو چین آیا۔ اللہ آج ہمارا پیٹ جو ہے وہ اتنا بڑا حمام ہے کہ اس میں حرام حلال، اپنوں کا پرایوں کا حق مال کتنے ڈال دو، خدا کی قسم وہ ڈکار ہی نہیں مارتا۔
جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، آپ کی خلافت میں اور آپ کی زندگی کے حالات علماء کرام نے لکھے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں. ادھر قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. اللہ اکبر. وہ جوان اتنا تقوی والا، اتنی پرہیزگاری والا، اتنی محبت کرنے والا، جنگ تبوک کے موقع پر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جنگ بڑا اوکھا ہے، بڑی مشکل ہے، بڑا دور کا سفر ہے، جس کے پاس جو کچھ ہو سکتا ہے وہ میں کالی کملی والے کے لشکر کا انتظام کرنے کے لیے سارے جا کے لے آؤ، سارے جا کر لے آؤ. اللہ اکبر. اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن بھی میرے دل میں آئی کہ آج جیتوں گا صدیق اکبر سے. میں نے اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا اور آدھا گھر میں چھوڑ دیا اور آدھا لے کے چلا گیا حضور کی جا کے خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیا. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے پوچھا فاروق کتنا لائے؟ کہ جی آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں. آدھا لے آیا ہوں. اللہ. اللہ اکبر. آئی صدیق اکبر کی باری، اپنے گھر کا تمام پیسہ ٹکا، تمام دراہیم و دنانیر، تمام کا تمام گٹھڑی باندھ لی. خدا کی قسم کیا کہنا ابو بکر تیری عشق کا دیواروں میں ہاتھ پھیر رہا ہے. اور ابو بکر کیا تلاش ہو رہی ہے؟ کہتا ہے او لوگو ایسا نہ ہو میرے محبوب نے مانگا ہے میرے گھر میں سوئی بھی نہ رہ جائے. اللہ اکبر. میرے گھر میں سوئی بھی نہ رہ جائے، سب کچھ لے. دیوار پہ ہاتھ مار رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوئی نہ رہ جائے، آقا نے فرمایا میرے محبوب نے مانگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. تسلی کر لی، کچھ نہیں رہا. گٹھڑی لے کر کے سرکار کی خدمت میں جا کے رکھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کتنا لائے، کتنا چھوڑ آئے؟ صدیق اکبر کہتا ہے کہ بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. کالی کملی والے میں اپنے گھر کی سوئی بھی لے کے آیا ہوں، ایسا نہ ہو میرا اللہ یہ نہ دیکھ لے کالی کملی والے نے مانگا اور ابو بکر نے بچا کے رکھ لیا. ابو بکر نے بچا کر لکھ سارا لے آیا ہوں، جو کچھ تھا تمام کا تمام کنج کے لے آیا. کنج کے لے. اللہ اکبر. نے کہا بچوں کے لیے کہ بچوں کا خدا وارث ہے، بچے میرے تھوڑے ہیں، خدا نے دیے ہیں، خود سنبھالے گا. میں نے اپنی محبت کو نبھانا ہے. سبحان. جس جوان نے اس طریقے سے عظمت نبھائی ہو کون ان کو الگ کر سکتا ہے، کون ہٹا سکتا ہے؟ سبحان. پھر مکے کی گلی کا چکر لگایا. ابتدا اسلام میں ہی جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شولے، سینے کے اوپر پتھر کی چٹان ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا بلال کے سینے پہ پتھر ہے، کمر کے نیچے شولے ہیں. امیہ ابن خلف نے حضرت بلال کی گردن پہ پاؤں رکھ کر سارا بدن دے دیا. اللہ اکبر. کمر کے نیچے جو ہے کولے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان باہر نکل آئی، اتنی لمبی زبان باہر لٹک گئی. صدیق اکبر نے امیہ ابن خلف سے کہا ظالم ایک طرف ہٹ، میں بلال سے کوئی بات کرتا ہوں. اللہ غنی، تھا تو غریب، تھا تو چھوٹے قد والا، تھا تو کالے رنگ والا، پر اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں کتنی بڑی عظمت ہے. اللہ اکبر. صدیق اکبر قریب ہوئے، وہ فرمانے لگے بلال تو بھی بولا ہے، اتنی بڑی مار کھا رہا ہے، مجھے مار پڑ رہی ہے، تیری عقل نہیں کام کرتی. انہوں نے کہا کیوں؟ کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے نا، پھر زور زور سے اللہ کی توحید کا اعلان کرنا، دل دل میں خدا کو یاد کر لیا کر کتنی مار پڑ رہی ہے تجھے، اور میری آنکھ نے دیکھا میں برداشت نہیں کر سکا، تجھے مار پڑ رہی ہے تو ہٹتا نہیں. ہٹتا نہیں. اللہ غنی. یوں لکھا ہے کتابوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنسو آ گئے بلال. اور فرمانے لگے ابو بکر کوئی اور اگر یہ بات کہتا تو کوئی بات نہ تھی، تو نے نہ کہنی تھی، تو نے نہ کہنی تھی. اللہ. تمہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ابو بکر میں تجھے کیا بتلاؤں،
جب یہ مجھے مارتے ہیں میرے سینے پہ پتھر رکھتے ہیں, میرے گلے پہ پیر رکھ کر وزن ڈالتے ہیں, جب میری جان نکلنے کو ہوتی ہے مجھے آسمان سے رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے, او میرے بلال تیرا کیا حال ہے, او میرے بلال تیرا کیا حال ہے, رب العالمین کی آواز آتی ہے. جب وہ آواز آتی ہے اور مجھے اپنے رب کا دیدار ملتا ہے میں زور سے کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں. چوٹ تو مجھے بھی لگتی ہے نا, تکلیف تو مجھے ہو رہی, تجھے کیا پتا, رگ رگ میں کانٹے چبھوتے ہیں, رات دن مارتے ہیں, پر جب زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے میرا خدا مجھے پوچھتا ہے اور یوں اعلان ہوتا ہے, اور میرے بلال تیرا حال کیا ہے, میرے بلال تیرا حال کیا ہے. اللہ. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیہ ابن خلف جس کے حضرت بلال غلام تھے اس کو کہا کہ خدا کے بندے نہ ظلم کر, بیچ لے میں خریدتا ہوں, تیرا غلام ہے نا بیچ لے میں خریدتا ہوں, نام کیا مانگتا ہے. امیہ ابن خلف نے دستور سے بھی کئی گنا زیادہ پیسے مانگے, اللہ. پتا تھا نا اللہ کے نام پہ لٹاتا پھرتا ہے. تمہارے یہاں اگر کوئی 2 دن لسی لینے آ جائے تو اتنا بڑا منہ ہو جاتا ہے پھول کر, ہاں ہر وقت گڈیاں لے کے کھلوتیاں نہیں, بڑے داتا ہو تم, مجال ہے ہمارے گھر سے ایک طالب علم روٹی کھا لے, کیا بگاڑو گے خدا کا اور خدا کے پیغمبر کا, اپنے ہم سب نقصان کرتے ہیں. اللہ. خدا نے اعلان کر دیا کہ جو میرے دین پر خرچ نہیں کرتا, میرے قرآن پر خرچ نہیں کرتا, مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں بھی پھر افسروں کو کھلواؤں گا, ڈاکٹروں کو کھلواؤں گا, اس گھر سے کنجریوں کو کھلواؤں گا. بے شک بے شک. بے تحاشا پیسے مانگے امیہ ابن خلف نے. بہت زیادہ پیسے مانگے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک سودا ہو گیا, میں نے بلال کو خرید لیا. امیہ ابن خلف کہنے لگا ابو بکر ذرا بات سننا, توجہ کرنا, لکھ کے لے جانا دل کی تختی پہ. امیہ ابن خلف کافر کہنے لگا ابو بکر میں تو تجھے بڑا ہوشیار آدمی سمجھتا تھا, کاروباری ہے تو, وپاری ہے, دھندے والا ہے, سردار ہے قریش کا, پر آج پتا چلا تیرے اندر تو عقل بھی نہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کمال ہے تیرے والی, اتنی بڑی رقم منظور کر لی بلال کے بدلے. ارے یہ تو میرے لیے درد سر بنا ہوا تھا, اگر تو یوں ہی کرتا نا مجھے دے دے میں تیرے متھے مار دیتا مفت, میرے لیے تو بلا بنی ہوئی ہے یہ, تو نے اتنی بڑی رقم دینی منظور کر لی. یوں لکھا کتابوں میں کہ جناب صدیق اکبر سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں بھی تجھے قریش کا سردار سمجھتا تھا, مکے کا چودھری مانتا تھا, پر آج پتا چلا تو تو بالکل ہی گدھا ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ ہائے کیا بات کہی صدیق اکبر نے, یوں فرمایا ارے ہو بلال اور قیمت یہ ہو جو تو نے مانگی, ہو بلال اور قیمت یہ مانگی تو نے, بلال کی قیمت تو نے یہ مانگی. آج تو اگر میری جان مانگتا, گھر بار مانگتا, میں کلہم اپنا سرمایہ بیچ کر بلال کو خرید کے چھوڑتا. تجھے کیا پتا ہے بلال کون ہے رضی اللہ تعالیٰ, مجھے کیا پتا بلال کون ہے. تو ابو بکر کی دولت یوں کام آئی. میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہم لوگوں کو نماز کی چھڑی توفیق نہیں, مال تو کیا خرچ کریں گے, عبادت تو ہم سے کیا ہوگی, تہجد تو کیا ہوگی, نماز کی توفیق نہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو بکر تمام کا تمام صحابہ کرام کا سردار ہے, سردار ہے صحابہ. 17 دفعہ سرکار نے اپنی زندگی میں مصلی پہ کھڑا کیا, 17 دفعہ. کتنی بڑی شان ہوگی, کتنی بڑی عظمت ہوگی. اور پھر صدیق کا دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں سرکار دلہا بن کر آئے, دلہا بن کر آئے. اور صدیق کو کچھ نہ کہو, صدیق کا دلہا ناراض ہو جائے گا, صدیق کا داماد ناراض ہو جائے گا. اللہ اللہ. اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا ان المصدقین والمصدقات, اور لوگوں میرے نبی کا صدیق تصدیق کرنے والا عتیق جہنم سے آزاد ہے. وما لأحد عنده من نعمت تجزا, یہ وہ ہے جو مال کی پرواہ نہیں کرتا, ہر نعمت کو میرے نام پہ لٹا دیتا ہے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی, وجہ رب اللہ, میری رضا ڈھونڈتا ہے, مجھے خوش کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے. اور میری ایک آخری بات سن لو,
سارے قرآن کی باتیں ایک طرف، حدیثوں کی باتیں ایک طرف، تاریخ کی باتیں ایک طرف اور آنکھوں کا مشاہدہ ایک طرف. چلے جاؤ مدینے میں، جا کے کالی کملی والے سے خود پوچھو، آقا یہ تیرے دائیں طرف بغل میں کون سویا ہوا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں حضور خود ہی پاک پتہ صلی چل اللہ علیہ جائے گا وسلم. کیا شان ہے. کہ کالی کملی والے کو کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، کتنی عظمت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یارانہ ہے صدیق اکبر سے، کہ آج بھی صدیق اکبر جو ہے مدینہ پاک میں روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. دوستو خوبصورت انداز کے ساتھ قاری حنیف ملتانی صاحب کا یہ بیان تھا. امید ہے آپ لوگوں کو یہ بیان پسند آیا ہوگا. خوبصورت انداز کے ساتھ، آسان انداز کے ساتھ قاری حنیف ملتانی صاحب بیان فرما رہے تھے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک کہ آپ ایسی شان کے مالک تھے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. چاہے صدیق اکبر کی حکومت ہو، چاہے صدیق اکبر مزدوری کرے ہوں، ہر جگہ اسلام کا درس ملتا ہے، اسلام امن کا درس ملتا ہے، اسلام کا گہوارہ ملتا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. صدیق اکبر کی جو ہے حکومت کا ایک واقعہ قاری حنیف ملتانی صاحب نے بیان فرمایا کہ صدیق اکبر کی حکومت کے دن تھے تو صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ آپس میں پیدا ہوا کہ ایک رات جو ہے حضرت عمر نے سوچا کہ اب تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے اپنی جو ہے حکومت میں بزی ہوگا، مصروف ہوگا، تو کیوں نہ میں حضرت ابوبکر صدیق سے زیادہ نیکیاں کماؤں. اب میں صدیق سے زیادہ نیکیاں کماؤں گا. صدیق اپنے کاموں میں مصروف ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. صدیق اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بوڑھی عورت کے گھر جاتے ہیں خدمت کے لیے. رات کے صبح سویرے جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو کھانا پلاؤں، ان کے کپڑے دھوں، بوڑھی عورت کا خدمت کروں. جب پہنچتے ہیں تو بوڑھی عورت کہتی ہے کہ کوئی بندہ، اللہ کا بندہ آیا تھا پہلے، وہ میری خدمت کر کے چلا گیا. سبحان اللہ. اگلے روز پھر جو حضرت عمر فاروق جو ہے اذان کے وقت آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اذان کے وقت اب کون آیا ہے. جا کر دیکھتے ہیں تو کوئی نہ تھا، اور وہاں پہ جو ہے بندہ جو پہلے تھا بوڑھے سے پوچھتے ہیں، بوڑھی میں آج لاؤ میں تمہارا کھانا پکا دوں، تمہاری صفائی کر دوں. تو وہ کہتی ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ آیا تھا، وہ چلا. فاروق اعظم حیران ہوتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے اتنا صبح سویرے آتا ہے. اگلے روز جو ہے حضرت عمر فاروق اذان سے پہلے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ پانی بھر کر بڑھیا کے اندر داخل ہو رہے اور صفائی ستھرائی کر کے باہر نکلتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بہت سے کرتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے تو کون ہے، بتا مجھے. تو کہتے ہیں اے عمر تیرا بھائی صدیق ہوں، چھوڑ دے مجھے جانے دے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے اللہ والوں کی حکومت، یہ تھی اللہ والوں کی شان. صدیق اکبر کی ایسی حکومت کہ حکومت ہونے کے باوجود بھی لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، لوگوں کی صفائی کیا کرتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، لوگوں کی خدمت کرتے تھے. سبحان اللہ. پانی بھر کے لاتے تھے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. کیا شان ہے صدیق اکبر کی. اللہ پاک ہم سب کو قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیانات سننے کی توفیق عطا فرمائے اور ڈھیر سے ڈھیر نیکی کمانے کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بیان میں. تب تک اللہ حافظ.